بڑا واضح طور پہ کہہ دیا اور جنت. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جنت کے لیے انسان کو اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت صرف اس کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، اور وہ اگر وہ خوش ہو گیا تو جنت سے مل ہی جائے گی. جنت کا کیا ہے؟ تو میرے بیٹو، یہ باتیں شاید آپ کو پھر کوئی نہ بتائے. جس طرح کی ہماری زندگی جا رہی ہے، جتنی تیزی سے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، یقین کریں جمعہ پڑھتے ہیں تو ابھی لگتا ہے کہ ابھی کل پڑھا ہے تو جمعہ پھر آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ جو گردش ہے اس کو تیز کر دیتا ہوں. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا وقت کتنی جلدی آگے جا رہا ہے اور میں قبر سے کتنا قریب ہوتا جا رہا ہوں. یا تو یہ ہوا ہو زندگی میں آپ نے تو پڑھا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا انسان بتا دے جو کہیں کہ جی یہ ہمیشہ سے رہنا ہے، یا یہ دعویٰ کریں کہ مجھے موت نہیں ہے. تو جب یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا وہاں حساب کتاب ہونا ہے اور ہم اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ابدی زندگی کا ہے. پروردگار نے اس زندگی کو تو بڑا حقیر سا کہا ہے. پروردگار نے کہا ہے کہ تم کس دنیا کی اس کے اتنی سی بات کے اوپر بیٹھ گئے ہو. تمہیں آگے آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے. جنت کیا ہے؟ جنت یہ ہے کہ جو چیز آپ جس کی خواہش کرتے ہو وہ اس دنیا میں آپ کو نہیں میسر، وہ وہاں میسر. انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، مجھے موت نہ آئے. پروردگار کہتا ہے وہاں تم ہمیشہ جوان رہو گے اور تمہیں موت نہیں آئے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار ملے. پروردگار کہتا ہے کہ وہاں تم اتنے بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھو گے، اتنا تمہارا عزت وقار ہوگا، اتنا کچھ تم جو چیز تمہارے دل میں آئے گی وہ چیز کئی ذائقے بن کے، کئی چیزیں کئی رنگت کی بن کے تمہارے سامنے آئے. تم خواہش کرو وہ سامنے آ جائے گا. تمہیں اپنے عزیزوں سے ملنے کا ہوگا شوق، ماں باپ سے. آپ پروردگار سے کہو گے وہ آپ کے پاس لے آئیں. جتنی انسان کی کمزوریاں ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے کہ تم ٹھہر جا ذرا، تھوڑا سا صبر کر، وہاں تجھے سب کچھ ملے گا. اس امتحان سے تو گزر. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اب بور تو نہیں ہو رہے، تو پروردگار نے کہا فرشتوں کو کہ تم ان کو سجدہ کرو. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس وہ جن تھا، اس نے کہا پروردگار میں تو نہیں کرتا اس کو سجدہ، مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور میں تمہارے اتنا قریب رہا ہوں، سال ہر سال صدیوں میں نے آپ کی عبادت کی ہے، میں سب سے کلوزسٹ تھا، یہ حق میرا بنتا ہے کہ تم مجھے خلیفہ بنائے. پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس نے کہا، فرشتوں نے پھر کہا کہ پروردگار یہ تو دنیا میں جا کے خون خرابہ کرے گا اور یہ فساد برپا کرے گا. مالک نے کہا کہ دیکھو میں ان میں اپنے پیغمبر بھیجوں گا، نبی بھیجوں، میں اپنی کتابیں بھیجوں، وہ ان کی اصلاح کریں گے، اور جو میرے ہوں گے وہ یہ کچھ نہیں کریں گے. ہاں اگر جو اس کی حکم عدولی کریں گے تو میں ان کو جہنم کو ان سے بات کروں. اور جہنم کا نقشہ بھی پروردگار کھینچتے ہیں تو ایک بار بندے کا دل دہل جاتا ہے. مالک کہے گا کہ جس دن قیامت آئے گی اور یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور یہ کہیں گے ہم کو کس نے نیند سے جگا دی، اور پھر دوڑیں گے یہ محشر کی طرف.
جہاں پہ ترازو ہوگا، تو آپس میں باتیں کرتے جائیں. وہ مکالمہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا. ایک جو لائن ہوگی، لوگ جا رہے ہوں گے، وہ دوسرے سے کہیں گے یار اس دنیا میں ہم کتنی دیر ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. دوسرا کہے گا نہیں، ایک گھڑی یا گھڑی کا کوئی حصہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس دنیا جو ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے، ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ہے، اس دنیا کے لیے ہم کس طرح مر رہے ہیں؟ جو آپ کے والدین ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح میرے پتر کے پاس گھر، ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، 4 میرے بیٹے ہیں، ایک کنال تو ہو، 5 مرلے کو آ جائے. ایک دکان ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، 2 دکانیں تو ہو جائیں، وہ اپنا پیٹ پال لیں گے. کچھ زمین ہے 4 کلے ہے، وہ 8 ہو جائے، کسی طرح بچے میرے پال جائیں گے. بھائی تو پالنہار ہے، پالنے والا تو وہ ہے. تو ارب ہاتھ دے دے، یہ اگر ضائع کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ضائع کر دیں گے. تو کچھ بھی نہ دے کے کیا، اگر ان کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہے روزی تو وہ ان کو مل جائے گی. تو اپنی فکر کر. میں تو کہتا ہوں یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بچے ہو، بھئی اپنے ہاتھ سے دو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے بیٹے یا ہماری بیویاں یا ہمارے عزیز ہمارے لیے کوئی کنواں لگوا دیں گے، نلکا لگوا دیں گے، کوئی ادارہ بنا دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں آپ نے اپنے باپوں کے لیے کیا کیا؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا اپنے آفس میں نے کہا یار تم آپ کے باپ کی قبر پہ کب جاتے؟ کہتا رانا صاحب عید کے اتنے چلے گئے تھے، دعا کر کے. اور معاملہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ دفن کرو. کل جی صبح کول میں جنہوں نے آنا ہے انہوں نے بھی ایک مشکل سمجھتے ہوئے یار منہ کھونا کھلا پہ جانا ہے، آ جائیں گے، گٹھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، چنے پڑے ہوئے ہیں، وہ بسم اللہ کلمہ پڑھ کے پھینکتے جائیں گے اور پھلوں کے وہ لفافے بنا کے ان کو تقسیم کر کے دعا مولوی صاحب دیکھیں گے میرے پاس کتنے پیسے آ گئے. پھر آپ 40واں 10واں اس میں بھی یہی ہوتا ہے. مدرسے کے بچے بلا لو جی، انہوں پڑھنے واسطے دے دو کھجور دیا دیتا، وہ 1-2 پھینکتے ہیں، پھر وہ زیادہ پھینک دیتے ہیں، پھر وہ زیادہ ان کی نظر دیگوں پہ ہوتی ہے، کھانا کب پائے. مولوی صاحب کی پیسوں پہ ہوتی ہے کہ مجھے مل کتنی جائے گی یہاں سے. پھر جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں. اس کو بخشنے کے بعد اس کے باپ دادا پردادا لگتا ہے کہ پوری نسل کو بخشا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ان کو کیا مصیبت پڑی آپ کے والد اور والدہ کے ساتھ کہ وہ آپ کے لیے دل سے دعا کرتے؟ جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ نے دعا نہیں کرنی. جس کی ماں ہے، جس کا باپ ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کی پرورش کی ہے، اگر دعا کرے گا دل سے تو وہ کرے گا. جب وہ نہیں کر رہا تو مسجد سے آئے بچے ان کو کیا تکلیف ہے آپ کی ماں کو بخشوانے کی؟ آپ نے بیٹے جو عمل کرنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہی آپ کے کام ہے. آپ نے اگر خیرات کرنی ہے اپنے ہاتھ سے کرو. اور یہ پابندی نہیں ہے جی کہ جو 2 لاکھ کرے گا وہ اس کا درجہ بلند ہوگا، جو 10 روپے کرے گا انہوں اللہ پوچھے گا. نہیں، اللہ اخلاص کو دیکھتا. ایک جانب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی اپنا اپنا سامان لے کے آ جاؤ مسجد نبوی. تو ایک بہت غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں.
لوگ لالا کے سامان رکھ رہے تھے، اسے پڑی ہوئی. وہ ایک یہودی کے باغ میں گیا، اسے کہا کہ یار میں نے نا ایک پورا دن کام کروں گا، مجھے شام کو کھجور دے. اس نے کہا ٹھیک. کھجوروں کا باغ تھا، وہ سارا دن کام کرتا رہا، شام کو اس نے کھجوریں وہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ تھوڑے تھوڑے دل کے اندر مسکرائے کہ ایک ہی 4 کھجوراں چوک کے لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو پکڑا اور جتنا بڑا وہ بنا ہوا تھا، اتنا بڑا وہ پہاڑ، جتنا وہ ٹیبا سا سامان کا، اس کے اوپر ایسے پھینک اور کہا کہ ان کھجوروں کی اخلاص اور قیمت اور ثواب اس سارے سامان سے زیادہ. اس لیے یہ نہیں کہ کون کتنا دیتا ہے، بات یہ ہے کہ کس اخلاص سے دیتا ہے. آپ دیکھیں 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک باپ، ٹائم ہے آپ بتا دیں بیٹے، آپ بھی بتا دیں. ایک باپ بچے میلے پہ جا رہے ہیں یا بازار میں جا رہے ہیں، ان کو 50 روپے دیتا کہ بیٹے جاؤ کچھ کھا لیں. ایک بیٹا 50 روپے کی چیزیں لے کے کھا آتا ہے، ایک بیٹا 40 کی لے کے کھا کے 10 کی باپ کے لیے لے اور آ کے کہتا ہے کہ ابا ہے یہ میں تمہارے لیے. اب باپ نے ہی پیسے دیے، باپ کو ہی اس نے لا کے 10 روپے کی چیز دے دی ہے. اس وقت آپ بتائیں کہ باپ کے دل میں اس بچے کے لیے کتنی شفقت ہے، کتنا پیار ہے. وہ اس وقت سوچے گا کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہو تو میں اس کو زیادہ دوں. کیوں کہ اس نے اس باپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہمیں دیتے ہوئے تکلیف ہوتی. پروردگار کہتا ہے کوئی ہے مجھے قرض دینے والا؟ کبھی کو ہوا ہے کہ میں نے پیسے دیے اور میں ہی آپ سے قرض مانگ رہا ہوں؟ اس لیے بڑی جو چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات. ایک حدیث کے اوپر آپ عمل کر لیں تو یقین کریں آپ صرف ایک حدیث ہے، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو نیت کے اوپر ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ نیت کرتا ہے کام نیک کام کی، میں اس کو اس کا ثواب فرشتوں کو کہتا ہوں لکھ لو. اور جب وہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو میں کہتا ہوں خیر شاید یہ باز آئے. اس لیے اپنی زندگی کے اوپر غور کرو. بڑی بات جو میں آپ کو کہنے لگا کہ اپنی زندگی کے اوپر غور کرو کہ یہ ابدی زندگی ہے. اگر یہ ابدی نہیں ہے تو پھر ہم نے کس طرح یہ زندگی گزاری؟ اس کے لیے صحابہ کی مثالیں، اس طرح انبیاء جتنے آئے ان کی تعلیمات ہیں. اور سب سے بڑی ہمارے اندر رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جتنے نبی جتنے رسول آئے جن قوموں میں اور بستیوں میں آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھو اے میری قوم، میں تمہارا بھائی ہوں. وہ اتنے بڑی تو نہیں ہوتی تھی بستیاں نارول جتنی، چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں. اٹھ کے وہ کہتا تھا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں میں پیدا ہوا، تمہیں میں رہا، تمہارے اندر ہی جوان ہوا. تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے کسی کو تنگ کیا ہو، میں نے کسی کا ہاتھ کھایا ہو، میں نے کوئی برائی کی ہو؟ وہ سارے کہتے ہیں اٹھ کے کہ نہیں، ہم نے آپ کو بالکل صدیق امین پایا اور ایک راست باز انسان پایا ہے، آپ بہت اچھے انسان. پھر وہ کیا کہتے دیکھو مجھے منتخب کیا ہے میرے پروردگار نے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو، اور جو میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں تم اس پہ عمل کرو اور میرے اوپر ایمان لاؤ. ڈاکٹر صاحب ایک بھی پیغمبر یا نبی ایسا نہیں
جس کی امت نے، جس کی قوم نے کہا ہو کہ بسم اللہ، آپ اتنے اچھے بندے ہیں اور آپ کا پروردگار نے اگر آپ کو چنا ہے تو ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہر قوم نے اس وقت کے نبی کو ریجیکٹ کیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ان قوموں کو پھر تباہ کیسے کیا۔ کسی کی کوئی کام تولتا تھا، کوئی فساد برپا کرتا تھا، کوئی کسی میں کوئی خرابی تھی، تو میرے بیٹوں مجھے یہ بتاؤ کہ ہم میں وہ کون سی خرابی ہے جو ان میں تھی مختلف قوموں میں جو ہمارے اندر اجتماعی طور پہ؟ ہم ہر وہ گناہ کرتے ہیں جو پچھلی امتیں ایک ایک کرتی تھی، ہم نے سارے کر کے دیکھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھی دیکھو ہم اپنا دین چھوڑ کے تمہاری بات کیسے مان لیں، ہم نے اتنے خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک بارش کا، ایک رزق کا، ایک اولاد دیتا ہے، تو تم یہ کہتے ہو تمہارا ایک ہی خدا سب کو اتنا دے دے، یہ کیسے؟ اور پھر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر کتنا ہندو، اور یہ ہمارے دین اسلام سے بہت پہلے ان کے مندر دیکھنے پرانے، ان کی تعلیمات کو پڑھنے ہنسی آتی، لیکن بہت ایجوکیٹڈ اسکالرز ہیں، ہم سے بڑے بڑے وہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہ اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑتے، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہی ٹھیک۔ تو اپنا دین کو بدلنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ تو دیکھیں، انہوں نے تو سارے معجزے بھی دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یہاں رکھ کے نکالتے تھے تو وہ چمکدار ہو جاتا، وہ اپنا ڈنڈا پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے وہ کہتے تھے نہیں یہ تو جادو۔ ہم فرعون کو چھوڑ کے کس طرح تمہیں مان لیں؟ اور جب جن لوگوں نے مانا ان کو فرعون نے کیا کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ پہ اور اس کے خدا پہ تمہیں مان لیا۔ یعنی ایسے لوگ گزرے، اور پھر ان کو جو عذاب ان پہ آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں بتایا۔ جو لوگ اس میں سرخرو ہوئے، جنہوں نے صبر کیا، جو اللہ نے ان کو نوازا، اس کا بھی بتا دیا۔ تو بہت زیادہ علمی باتیں میں نہیں کر سکتا، میں آپ سے وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو۔ اب میں 2-3 چیزیں صرف 2 منٹ کی، بیٹے میری بات سنو، اس کو غور سے سنو۔ اس قوم کی تباہی میں، گھروں کی بربادی میں اس کا 90% حصہ ہے۔ آپ اس بات کو مانو یا نہ مانو، جو ان پڑھ بندہ ہے وہ بھی رات کو لے کے اس کو تو اس میں چیزیں دے۔ پھر اب آپ جوان ہو، بات کرنے میں شرم بھی آتی ہے لیکن کرنی بھی پڑتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب وہ یہ سارا کچھ دیکھے گا تو پھر یہ معاشرہ کدھر جائے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں جی 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، تو کہتے کیا ہیں کہ جی پھانسی دی ہے نا سزا۔ آپ نے قصور والے واقعے میں پھانسی بھی دیکھ، اس کے بعد جرائم روکے۔ آپ خود اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو، عزیزوں کو، بھابھیوں کو اس سے بچائیں۔ دیکھیں اس میں بے پناہ علم، اگر آپ اس طرف چلیں، کوئی قرآن پاک کی تفسیر، کوئی کسی قاری کی آپ قرأت لگانا چاہیں، اس میں کسی موضوع کے اوپر آپ نالج حاصل کرنا چاہیں، اس میں
کسی بیماری کی آپ دوائی پوچھنا چاہیں تو وہ اس میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ دیکھیں، ہمارے ہاں چونکہ وہ کریکٹر نہیں بلڈ اپ ہوا، ہمارے ہاں جو ڈیسپریشن ہے اس کا کوئی علاج نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کباب نہیں۔ میں نے گھر اجڑتے دیکھے ہیں جو بال بچے دار مرد اور عورت، میں نے قتل ہوتے دیکھے ہیں، ایک میسج کے اوپر 4 قتل ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا، اپنے گھروں کو اس سے محفوظ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی آپ کو فون کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی تو بغیر فون کے آپ لوگ چلتے پھرتے تھے، اور اگر ضرورت ہے تو وہ فون لیں جس کے اوپر آپ واٹس ایپ نہ کر سکیں، یوٹیوب نہ دیکھ سکیں، سمپل ہو، کال آئے آپ ریسیو کریں۔ دوسری بات جو میں نے مختلف معاشروں میں دیکھی ہے، اس ڈیسپریشن کا انہوں نے علاج کیا۔ اب وہ باتیں میں ان سے کر سکتا ہوں، یہ اس کو آپ تک کسی طرح پہنچا دیں، لیکن ہمارے ہاں میں نے ایک سیمینار یہاں بدوم علی میں اٹینڈ کیا تھا جی، کہ ہم اور ہمارا معاشرہ، اس میں نے کہا جی اس میں ہمارے علماء کا بھی دخل ہے، انہوں نے ہمیں صحیح تعلیمات نہیں، بچوں کا بھی ہے، ٹیچرز کا بھی ہے، جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کا بھی ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اس معاشرے کو پھر ٹھیک کیسے کیا جائے؟ تو میں اس پہ سوچتا رہا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ معاشرہ آپ نے ٹھیک کرنا تو اس کا حل یہ ہے۔ اگر آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اس کا حل یہ ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ اس معاشرے کو اس دلدل سے نکال سکیں۔ یہاں پہ تبلیغی جماعتیں، یہاں پہ جماعت اسلامی، یہاں پہ تحریک اور تحریک لاکھوں کے حساب سے مجمع کرتی ہیں، درس دیتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں رو رو کے، لیکن جو ہی وہ اس اجتماع سے نکلتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے گئے۔ ان کے اوپر رتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ عمرے اور حج کرتے ہیں، پاکستانی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب تک تو یہاں پہ پھر اللہ اللہ کی آوازیں آنی، لیکن یقین کریں مجھے کو بندہ بدلا ہوا نظر ہے۔ پہلے ہوتا تھا، بڑے جب ہمارے حج کر کے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار حج نو سنبھالنا ہے، اس حج نو سنبھالنا ہے۔ ان کے لوگ اور پھر کیا اختراع کرتے ہیں کہ جڑا جی حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، وہ انجیاں جی میں ماں کے پیٹ کو بند۔ اگر یہ چیز آپ مان لیں تو پھر یہ قیامت والے دن آپ کیسے کہیں گے؟ پروردگار کہتا ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا ایک ہی ہو جائے گا۔ پھر جس نے قتل کیا ہے وہ اور مظلوم ایسے ہی ایک ہو جائے گا کہ جی میں سارا دن برائیاں کروں، سارا دن لوگوں کو لوٹوں، فراڈ کروں، سال بعد جا کے عمرہ کروں تو میں کہوں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر دوبارہ سے شروع کر دوں۔ تو یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، جیسے بنی اسرائیل کا۔ دوسری بات قطع صاحب آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ اشتہار بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، ختم نبوت کانفرنس، میں بھی شریک ہوں۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی آرگنائزیشن ہے، وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر یہ چیز سکھائی جاتی ہے، اس کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، قادیانیوں کو آپ نے کافر قرار دے دیا، جب کوئی ریاست کسی کو کافر قرار دے دیتی ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ آپ میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، ریاست جب کہہ دے کہ وہ کافر ہے تو پھر اس کو ہم بھی کافر کہہ سکتے۔ جب وہ لوگ بھی کبھی کسی کو مجھے بتائیں، کبھی کسی چینل پہ، کبھی کسی اخبار پہ، کبھی کسی
کمیونٹی کے اندر کبھی ان لوگوں نے اٹھ کے کہا ہو کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بندہ نبی تھا اور ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں؟ کوئی بتا کسی شہر کسی قصبے، لیکن ہمارے علماء کا زور ہی اس پہ ہے۔ 10 12 علماء حضرات آتے ہیں، ساری رات لوگوں کو بیٹھ کے نعرے مرواتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے جس سے اس قوم کو بچانا ہے اس کی طرف تو ہماری توجہ نہیں کبھی گئی۔ ختم نبوت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ میں نے اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا اور آخری کتاب بھیج دی، بات ختم۔ سود کے اوپر پروردگار نے بڑی سخت وعیدیں کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث۔ پروردگار کہتا ہے کہ یہ میرے خلاف کھلی جنگ ہے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ نے لشکر بھیجنا چاہا، تو صحابہ نے کہا جی کہ ابھی تو ہماری آپ کی نئی خلافت ہے، آپ ابھی خلیفہ بن گئے، تھوڑا ٹھہر دو۔ تو آپ نے کہا میں جب تک ایک رسی بھی زکوٰۃ کی لوگوں سے نہیں لے لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ اب سود کے اوپر اسی ناروال کے اندر آرگنائزیشن ہمارے پورے علاقے میں تتلا صاحب کوئی گاؤں خالی نہیں جس میں سودی کاروبار نہیں ہوتا۔ آپ کے اسی شہر کے اندر آرگنائزیشن ہے جو سود پہ لوگوں کو پیسے دیتی ہے اور بعد میں ان کے گھروں کے باہر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے 60 70 فیملیز ہر گاؤں کے اندر متاثر ہیں۔ کبھی کسی عالم نے، ہمارے ہاں بڑے جید علماء ہیں یہاں پہ، کبھی کسی عالم نے اٹھ کے یہ کہا ہو کہ ہم اس کے خلاف بھی کانفرنس کرتے ہیں؟ بالکل صحیح، ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں، کیوں کوئی سود لے اور دے؟ یہ ہمارے دین میں بھی منع ہے، ہمارے قانون میں بھی منع ہے، ہماری شریعت میں بھی منع ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم کرتے نہیں، جو بغیر ضرورت کے ان کے اوپر ہم نے رٹے لگائے ہوئے ہیں، نعرے مروا رات ساری لوگوں پہ گلے خراب کرا، اور ہم کہتے کہ چلو مولوی بڑی بلے تقریر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ جایا کرتے تھے بچپن میں، وہ میلے تھے جی بڑا وہ عالم لوہار کی آواز میں، وہ حال ہمارا یہ، پیسے ہم ایسے پھینک، کیا ہے یہ دین ہے؟ کون سی بدعت ہے جو ہمارے ہاں اب رائج نہیں ہوگی؟ امت جو فرقوں میں بٹ کے، اور ان کو فرقوں میں بانٹنے والے کون ہیں؟ وہی جو دین کا ہمیں راستہ بتا رہے ہیں۔ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے حق بات کرنا ان کے لیے مشکل۔ حضرت عمر خطاب بازار میں جا رہے تھے تو کھجوروں کے 3 ڈھیر تھے۔ اس سے پوچھا کہ یار یہ 3 ڈھیر تم نے کیوں لگا دی؟ اس نے کہا نہیں یہ بہت اچھی کھجور ہے، یہ درمیانی ہے، یہ بالکل ذرا ڈرنک۔ آپ نے کہا ان کو مکس کرو، تم نے ابھی سے امت کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ آخر میں صرف یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں، شاید میں آپ سے دوبارہ نہ ملوں، آپ مجھ سے نہ مل سکیں۔ بیٹے اس قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر۔ مجھے نہیں پتا، یہ میں اس بندے کو جانتا نہیں ہوں جس نے یہ اس کا ترجمہ کیا۔ میں سب علماء کا احترام بھی کرتا ہوں اور انہوں نے دین کے لیے بڑی زندگیاں اپنی گزاری۔ حضرت ابوالعال سید مودودی کو میں پرسنلی ملا بھی ہوں، میں
तहरीकों से वाबस्ता भी रहा। मौलाना असरार अहमद बहुत खूबसूरत, उनकी भी कुरान पाक की तफसीर है। मौलाना साहब की भी बहुत खूबसूरत, जवेद अहमद की उनकी भी बहुत, जिसकी मर्जी पड़े। लेकिन इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। ये इसलिए हुआ है कि इसमें आप देखें कि 2 कलर इस्तेमाल हुए हैं, एक नीला है और एक सुर्ख है। नीले लफ्ज़ का मतलब यहाँ नीले हर्फ में लिखा, और जो सुर्ख है उसका सुर्ख में ही तर्जमा किया गया। और इसमें इतना तसलसल है और ये इतनी आसान है कि हर आदमी इसको पढ़ के समझ सकता है। उसका तरीका ये है कि आप एक पेज पढ़ें या एक रुकू पढ़ लें या 2 रुकू पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर उन 2 रुकू का आप तर्जमा पढ़ना शुरू। ये नहीं कि एक लाइन के आगे एक बार तर्जमा पढ़ लिया, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तर्जमा, उससे तसलसल नहीं आएगा। जब एक रुकू पूरा पढ़ के आओ, उसके आगे फिर तर्जमा पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी कि इसमें परवरदिगार कहना क्या चाह रहे हैं। और ये इतनी आसान है। ये मैं आपको एक एक कुरान पाक दे के जा रहा हूँ, खुद भी पढ़ें, अपने घर में भी पढ़ने दें। ये ना हो कि इसको आप रख छोड़ें और जब आपकी बहन और बेटी की शादी हो तो उसके सर के ऊपर ऐसा रखें। अगर उसके सर पे ये रखना है तो उसके लिए नहीं, ये उसके दिल में रखना है। मैंने वहाँ भी कहा था कि हमारे यहाँ मेरे एक अजीज फौत हो गए, तो उन्होंने कफन के अंदर लपेटा और ऊपर कुल वल्लाह लिखना शुरू कर दिया। और फिर जब उसको दफन करने लगे तो ऊपर जो स्लैब्स रखते हैं उनके नीचे जहाँ उसका मुंह आना था उसके नीचे कलमा लिखना शुरू कर दिया। जिस बंदे ने जिंदगी में कुरान पाक पढ़ा नहीं है, नमाज नहीं पढ़ी, उसके ऊपर 1000 कलमे लिखते, 1000 आप आयतें उसके साथ दफन कर दें तो वो बख्श दिया जाएगा। फिर तो जो अमीर आदमी है वो पूरा बना ही कुरान पाक का ले, पाक सी तो उसमें दफन हो जाए, वो जन्नत में चला जाए। तो ये इसको इन चीज़ों के लिए नहीं है, ये समझने वाली और इससे हिदायत हासिल करने की एक किताब, इसका और कोई मतलब मकसद नहीं है।